السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے یرکان یعنی ہیپاٹائٹس۔ تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہمیں کون سی اپنی غذائیں، کون سے ایسے عوامل، کون سی ایسی چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ یرکان جیسی موذی مرض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع میں نے آپ کے سامنے گزار کیا کہ ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس یعنی یرکان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزوں کو ہم اختیار کریں، کون سی ایسی غذاؤں کو ہم چھوڑ دیں جو کہ یہ ہیپاٹائٹس جو جگر کے کینسر، جو جگر کے افعال کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اپنے معمول پہ لا سکیں۔ تو اسی کے بارے میں انشاءاللہ میں آج یہ گفتگو کروں گا۔ تو بنیادی طور پہ یرکان کیوں ہوتا ہے؟ یرکان کے بنیادی عوامل، بنیادی اسباب میں سے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے ہماری غذا، کہ ہم کس قسم کی غذا کھا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے جسم کے لیے سوٹیبل ہے، کیا وہ غذا پراپر طریقے سے نیچرل ہے، صاف ہے، کیمیکل سے تیار تو نہیں کی گئی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو ہم پانی پی رہے ہیں کیا وہ پانی بالکل صاف ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی کیمیکلز تو موجود نہیں ہے۔ جو ہم مشروبات پی رہے ہیں کیا وہ مشروبات بالکل صاف اور کلیئر ہے، ہمارے جسم کے لیے فائدہ کا باعث ہے یا ہمارے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہے؟ یا جتنے ہم یہ فاسٹ فوڈز، کولا ڈرنکس ہم یہ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو کیا ہمارے یہ جگر کو متاثر تو نہیں کر رہے ہیں، جگر کے افعال کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ یرکان جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دیکھیے بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ غذا جو ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں پراپر طریقے سے سادہ غذا لینی چاہیے، ہمیں فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جتنے بھی کیمیکل سے تیار شدہ ادویات ہیں، جو انگریزی ادویات خاص طور پہ جو کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں، جو کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں، وہ جگر کے افعال کو لازمی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے ماہر، جو ایک ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ اس کے جسم کے اوپر تو نہیں بنے، نہیں پیدا ہوں گے، تو وہ اس طرح تجویز کرتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہم خود کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم خود کے حکیم بن جاتے ہیں، ہم خود اپنے معالج آپ بن جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم ہم اس ٹائم کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے محلوں کے اندر کریانہ سٹورز موجود ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی آپ کو انگریزی ادویات مل جاتی ہیں۔ چاہے آپ پیناڈول لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ پیراسٹامول لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ بروفن لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ بروفن کی گولیاں سیرپ لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ کسی قسم کے انجیکشن لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کریانے والے دکانوں سے عام اویلیبل ہوتی ہے۔ ہمارے یہ کریانہ والے میڈیکل سٹورز پہ جاتے ہیں، وہاں سے بآسانی خرید کر لے آتے ہیں۔ یعنی ملک کے اندر کوئی ایسا ہیلتھ کا نظام نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو چیک کرے کہ دیکھیں ایک جو کریانے والا، جو ان پڑھ دیہاتی آدمی، جو ایک جاہل قسم کا جو کریانہ بنا کے بیٹھا ہے، اس کے پاس یہ انگریزی ادویات موجود ہیں، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی ڈوز میں جو مجھ سے لینے آیا ہے، میں نے اس کو یہ آگاہ بھی کرنا ہے کہ بھائی اس کی آدھی گولی لینی ہے یا ایک گولی لینی ہے، یا آپ کو تکلیف کیا ہے جس کے لیے آپ اس نے تو بیچنی ہے، میں نے مانگ لی ہے، اس نے مجھے دے دی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم خود کے ڈاکٹر نہ بنیں، خود کے معالج نہ بنیں، بلکہ ہم جو اس شعبے میں جو ماہر ہیں، ہم اس ماہر ڈاکٹرز کے پاس، ان ماہر حکماء کے پاس ہم جائیں، ان سے اپنا علاج کروائیں، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں ان کو کون سی ادویات ہمیں استعمال کروانی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی بات جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پانی کا استعمال، پانی جو بھی ہم پی رہے ہیں کیا وہ بالکل صاف ہے، کیا وہ کیمیکلز تو اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو باقاعدہ اپنا پانی کو چیک کروائیں۔ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں
کیونکہ مختلف علاقوں کے اندر جب یہ زمینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مختلف قسم کے کیمیکلز جب یہ زمین کے اندر ایک دوسری جگہ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جب زمینی خراب ہو جاتا ہے تو بھی جرکان پیدا ہونا اس علاقے میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مختلف علاقوں کی صورتحال میں یہ جب دیکھنے کو وہ چیز ملتی ہے کہ فلاں علاقے کے اندر جرکان بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ دوسرے عوامل بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ پانی کا بے تحاشا جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ وہ آدمی پی رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کو جرکان یا سمرس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف جو پروڈکٹس ہیں جو کہ یہ نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ جرکان کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، جب تک آپ کی جگر کے افعال درست کام کرتے رہیں گے، آپ کا جگر پراپر طریقے سے ٹھیک کام کرتا رہے گا، جرکان جیسا مرض آپ کے جسم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جرکان اسی ٹائم پیدا ہوگا جب آپ کی غذا کے اندر آپ تبدیلیاں شروع کر دیں گے، آپ اپنی مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر خود سے حکیم ڈاکٹر بننا شروع ہو جائیں گے، مختلف قسم کے کیمیکلز اینٹی بایوٹکس کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، تو لازم بات آپ اپنے جسم میں بگاڑ پیدا کر لیں گے، آپ کے جسم کے اندر جرکان یا اور بھی اینیمل کوئی بھی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔